ایک جنرل الیکشن تھا, ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا. آج نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں. قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور جب ہار گئی تو کہا ہمارا تو بوائکاٹ تھا. کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے؟ نیریٹو یہ ہے کہ تم چور ہو, تم چور ہو. پورا خیبر پختونخوا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پتھر کے زمانے میں چلا گیا. وہاں کرپشن کے ڈھیر لگ گئے, لوگوں کے گھروں میں بستروں کے نیچے سے پیسے نکل رہے, اس لیے لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ دی. کوئی پاپولر آدمی کبھی بھی الیکشن کا بوائکاٹ نہیں کرتا اور الیکشن کا بوائکاٹ نہیں کیا گیا. یہ اب ڈرامہ ہے, رونا ان کی پرانی عادت ہے, اب بھی رو رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں ان کو جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کے بغیر یہ وہ بیساکھیاں تھی زمین پہ آ گئے. اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. جو بائی الیکشن کے نتائج ہیں اس میں طلال چودھری کے بھائی بلال بدر ہیں, وہ جیت گئے ہیں. سابق وزیر ناظر رانجھا کے بیٹے سلطان رانجھا جیت گئے ہیں. کرنل نسیم نیازی ان کے بیٹے علی حیدر نیازی, بھتیجے ان کے علی حیدر نیازی, وہ جیت گئے ہیں. سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز, انہوں نے NA-18 ہری پور سے الیکشن جیتا ہے. راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال نے جیتا ہے. رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار انہوں نے الیکشن جیتا ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی عزیز و کارب ہیں PMLN والوں کے. ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خود ہی جواب دیں گے. سر, کافی عزیز و کارب کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اسمبلی کے اندر. دیکھیں ملک صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز و اقارب جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ فیملیز جو پولیٹکس کے اندر ہوتی ہیں اور ان کی آگے جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو یہ تو ہوتا ہے, ہر شعبے میں ہوتا ہے کہ ان کے بچے اگر اس قابل ہیں کہ وہ کنٹیسٹ کر سکیں اور اپنا محنت سے اپنا نام منوا سکیں تو وہ آتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو سیاست ہے نا یہ بڑی مشکل کھیل کا نام ہے. اس میں اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ صرف اپنے بڑوں کے نام کی وجہ سے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. شاید آپ کو ایک آدھ موقع مل جائے جس سے میں کہوں گا داغ شاہ لگ جائے, لیکن آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. اور پھر ایک اور تلخ بات اس کھیل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کا کھیل ہے. اس میں وہ گھوڑا پیچھے رہ گیا, گر گیا, کوئی آپ کے لیے رکے گا نہیں کہ جناب ہم اس کو اٹھائیں دیکھیں. تو اس لیے یہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے. تو لہٰذا یہ الزام لگا دینا جناب کہ یا یہ کہہ دینا جی کہ فلاں کسی کا رشتہ دار ہے وہ آ گیا ہے, اگر تو اس میں دوڑنے کی صلاحیت ہے اور مسلسل محنت کی صلاحیت ہے تو وہ ٹکے گا نہیں, سائیڈ لائن ہو جائے گا. سر لیکن فروری 2024 میں بھی اور ابھی بائی الیکشن میں بھی یہ جو فارم 45 اور 47 کا رولا ہے وہ داغ نہیں ابھی دھلے, وہ موجود ہے. ابھی فروری والے باقی تھے تو ابھی دوبارہ لوگوں نے پھر نعرے مارے. ہاں ملک صاحب, میں نے تو کوئی اس الیکشن میں دھاندلی کے ایسے الزامات نہیں سنے فرینکلی. وہ کوشش نہیں کی اب نہیں. اچھا, میں عرض کرتا ہوں اس وقت جو الزامات لگ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ظاہر ہے وہ یہی ہیں کہ جی ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا, ہم تو تھے نہیں, میدان خالی تھا, جو آپ نے خود بھی کہا ٹرن آؤٹ کم تھا. تو مختصر 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں. 22% ٹرن آؤٹ ہے. ٹرن آؤٹ ہمیشہ بائی الیکشن میں کم ہوتا ہے. 22 بھی نہیں ہوتا سر, ویری بیڈ. نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, 15 بھی ہوئے ہیں. میں آپ کو ریکارڈ دے سکتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں آپ دیکھیں 10-15 سال پہلے جو بائی الیکشن ہوئے ہیں عمران خان کے دور میں ہوئے, ٹرن اوور بائی الیکشن کا اس لیے کم ہوتا ہے کہ لوکلائزڈ فینومینا ہوتا ہے. یہ ایک ضلع میں بھی الیکشن ہو رہا ہے نا تو لوکلائزڈ ایک کونے میں ہو رہا ہے. جنرل الیکشن پورا ملک چارجڈ ہوتا ہے, ہیٹ اپ ہوتا ہے, لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, پولیٹیکل لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, لہٰذا دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 سیٹوں کا آپ نے کہا, ایک 2 سیٹوں پہ انہوں نے اوپنلی کنٹیسٹ کیا تحریک انصاف نے, ایک حماد اظہر صاحب والی سیٹ اور دوسری جو ہے عمر ایوب والی سیٹ. عمر ایوب والی سیٹ جو ہے اس پہ تو ساری ان کی انتظامی مشینری اپنی, ان کے کمشنرز اپنے, ان کی ڈسٹرکٹ مشینری اپنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ CM نے تو بڑا کھل کے وہاں پہ دھمکی بھی دی الیکشن کمیشن کو بھی اور انہیں بھی کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے. الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی دیا انہیں. ان کی موجودگی میں اگر انہیں وہاں پہ شکست ہوئی ہے تو انہیں صرف یہ کہہ دینا وہ جی دھاندلی ہوگی. آپ کو سوچنا چاہیے کہ 15 سال سے KP کے لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں وہاں پہ, تیسری ٹرم ہے ان کی, کبھی کسی جماعت کو 2 ٹرمز ملی, ان کو تو تیسری ملی ہے. اس پہ غور نہیں کریں گے کہ ہماری وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ پرفارمنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہوں, وہ سوچ ہی نہیں ہے. ایک سوال میں صرف کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے وہاں پہ عمران خان کی ڈائریکشن پہ چیف منسٹر کو چینج کیا, کبھی آپ نے ایک جملہ سنا کسی ان کے لیڈر سے یا عمران خان کی طرف سے کہ یہ پرفارم اچھا نہیں کر رہا تھا, اس کی کارکردگی KP کی عوام کے لیے اچھی نہیں تھی؟ کسی نے نہیں کہا. ہر ایک نے کیا کہا کہ چونکہ یہ اسلام آباد پہ مسلسل چڑھائی کرنے میں ناکام رہا ہے اور اس کے جو حملے تھے اسلام آباد پہ وہ ناکام رہے ہیں, اس لیے ایک نیا بندہ لے کے آ رہے ہیں جو اچھے حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ PTI کے لوگوں کی زبانی ہے, میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا. تو جہاں پہ یہ آپ کی نظریہ ہو کہ جس نے انتشار یا فساد
آپ کی نظر میں زیادہ پھیلانا ہے, اسے آپ نے چیف ایگزیکٹو بنانا ہے. پرفارمنس آپ کی جو ہے یعنی کسی لسٹ میں ہے ہی نہیں, اور آپ کی ٹوٹل, بس یہ میں مکمل کر رہا ہوں, جو وہ ہوتا ہے سیاست کا جو ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ فتنہ فساد انتشار شروع سے, ابھی سے نہیں, شروع سے ہمیشہ کبھی کسی کی مونچھوں سے مروڑوں گا, عمران خان کے آپ نے سنے ہوں گے کہ اس کو اندر کر دوں گا, آئی جی کو الٹا ٹانگوں گا, فلاں کو یہ کر دوں گا, فلانا ڈیزل ہے. یہ جس کی سیاست کا طرح امتیاز ہو, ایک دن اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. اور ہم نے اپنے, اگر میں بات کروں, یہ بھی بس صرف ایک جملہ ہے کہ وہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی ہو, وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی ہو, دیکھیے ریلیٹیو ٹرمز ہیں, ان میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے, لا رہے ہیں, لیکن اب تک کی کارکردگی سے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے, اور کم از کم اس کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ ٹیم ہے, وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, جو آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ جن ٹارگٹس کی ہم بات کرتے ہیں ہم انہیں مزید اچیو کریں گے. سر یہ ویسے کہنا کافی مشکل بات ہے کہ لوگ آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اگر آپ لاہور میں میرے ساتھ جا کے سروے کریں گے تو 100 بندوں کو میں روک کے رینڈملی کوسچن کروں گا تو آپ کو 99% غیر مطمئن ملیں گے, مطمئن والے نہیں ملیں گے. لیکن میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. نہیں, آپ بندے چھانٹ کے پھر سروے کریں گے, چھانٹ کے رینڈم سروے کریں, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, دونوں اکٹھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.